اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ہمارے آج کے اس درس کا موضوع سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، جو آیت نمبر 284 سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مزید 2 آیتیں اس کے اندر ہیں۔ یہ آخری رکوع آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے۔ آیت نمبر 284 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 10 آیات ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو ان آیات کو پڑھ کر سوتا ہے تو اس رات اس کے اہل و عیال وہ محفوظ رہیں گے، اس گھر کے اندر کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ وہاں پر کوئی شیطانی اثر ہوگا۔ وہ 10 آیات سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں ہیں، پھر اس کے بعد درمیان میں آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں 3 آیتیں وہ ہیں، اور 3 آیتیں یہ آخری رکوع کی ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آخر تک۔ اور حضرت عمر ابن الخطاب اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہر وہ بندہ جس میں عقل ہے اور وہ ان آیتوں کو پڑھے بغیر رات کو سو جائے۔ اتنی زیادہ ان آیتوں کی اہمیت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنے خاص اس خزانے سے عطا فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہیں، اور اس لیے ان آیات کو خود بھی یاد کرو اور اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو بھی ان آیتوں کو یاد کرواؤ اور ان کو پڑھنے کی تاکید کرو۔ تو یہ بڑی اہم آیات ہیں، ان آیات کو یاد کرنا چاہیے اور ان آیات کی تلاوت کو معمول بنانا چاہیے۔ ہر رات کو سونے سے پہلے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جیسے وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، سورہ بقرہ کی ان 10 آیات، پہلا رکوع آیت الکرسی اور اس کے بعد یہ آخری رکوع سورہ البقرہ کا، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ان آیات کے اندر پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان کیا کہ للہ ما فی السماوات، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اس کے بعد اگلے جملے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، او تخفوہ، یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم، اللہ محاسبہ کرے گا تمہارا، بھی، اس کے ذریعے، اللہ، اللہ، کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا، اللہ تم سے حساب لے گا ہر اس چیز کا جس کو تم ظاہر کرو اس کا بھی، اور جس کو تم اپنے دل کے اندر چھپاؤ پوشیدہ رکھو اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔ پھر اس کے بعد اس حساب کے بعد فیغفر، بس وہ معاف کر دے گا، لمن یشاء، جسے چاہے گا، ویعذب، اور عذاب دے گا، من یشاء، جسے چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے علم ہوگا کہ میرے دل کے اندر کیا تھا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک بڑی خطرناک بات بتلائی گئی کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو، او تخفوہ، یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ وہ چیزیں جو ظاہری انسان کے افعال ہوتے ہیں، انسان بات کرتا ہے، انسان سنتا ہے، انسان ہاتھوں سے کوئی کام کرتا ہے، وہ تو انسان کے اختیار کے اندر ہے کہ انسان صحیح کام کرے، غلط کام نہ کرے، لیکن دل کے اندر آنے والے خیالات
وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے. دل میں کوئی بھی خیال آ سکتا ہے، دماغ میں کوئی بھی خیال آ سکتا ہے. اب اگر ہر چیز کا محاسبہ ہوگا، ہر وہ چیز جو انسان کے خیال کے اندر آئے، انسان کو کسی چیز کا خیال آتا ہے، اس کا بھی اگر محاسبہ ہوگا تو یہ تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہمیں کسی چیز کا خیال آتا ہے، وہ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے. اب اس کا بھی اگر حساب لیا جائے تو یہ تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. پھر اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو پابند نہیں کرتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق. اب اگر کوئی غیر ارادی طور پر کسی برائی کا کسی کے دل کے اندر کوئی خیال آتا ہے لیکن وہ اس خیال کو ترک کر دیتا ہے، اس پر تو اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے دل کے اندر کسی برائی کی نیت کرتا ہے، کوئی بری نیت کرتا ہے کسی کے بارے میں، اور اس نیت پر وہ برقرار رہتا ہے تو اس نیت کا اس کی سزا ملے گی، اس کا حساب ہوگا. جیسے اچھی نیت کا انسان کو ثواب ملتا ہے، اگر انسان کوئی اچھا عمل نہ بھی کر سکے لیکن اس کی نیت بہت اچھی ہے تو اس نیت کا اس کو ثواب ملتا ہے. اسی طرح اگر ایک انسان ایک برائی کا پورا عزم کر لیتا ہے اور اس نے اپنے دل میں پختہ یہ نیت کی ہوتی ہے کہ وہ یہ گناہ کا کام کرے گا، پھر اگر وہ کام نہیں بھی کرتا، اس پختہ نیت کی وجہ سے اس کو گناہ ملتا ہے. یا کسی انسان کے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بری نیت موجود ہے، کسی کے دل کے اندر حسد ہے، کسی کے دل کے اندر تکبر ہے، تو ان سب چیزوں کی انسان کو سزا ملتی ہے، ان سب چیزوں کا حساب ہوگا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کو جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا تو اس کا جب اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تو تمہارے وہ اعمال ہیں جو تم نے ظاہراً کیے، میرے فرشتوں نے ان اعمال کو دیکھا اور میرے فرشتوں نے ان اعمال کو لکھا، اور آج وہ اعمال تمہارے اعمال نامے کے اندر موجود ہیں، ان کا بھی تم سے حساب لیا جائے گا. اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو میرے فرشتوں کے علم میں نہیں ہیں، جن چیزوں کو تم نے اپنے دل کے اندر رکھا ہوا تھا، تم نے ان کو ظاہر نہیں کیا تھا، میرے فرشتوں کو ان کا علم نہیں، فرشتوں نے ان کو لکھا نہیں، لیکن میں آج ان چیزوں کا بھی حساب کروں گا. تو یہ بات ارشاد فرمائی گئی اس آیت کے اندر کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ تم اپنے دل کے اندر بھی اگر کسی بات کو چھپا کر رکھو گے تو بھی اللہ کو اس کا علم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائیں گے. اور اس کے بعد پھر فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ مغفرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیں گے جس کی چاہیں گے، اور عذاب دیں گے جس کو چاہیں گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ مختار مطلق ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے. لہٰذا ایک قرآن کو پڑھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے اور مسلمان بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو بھی صاف رکھے. جیسے اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہر کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اسی طرح اپنے دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے. دل کے اندر کسی گناہ کی نیت، دل کے اندر کوئی برا ارادہ، دل کے اندر حسد، دل کے اندر تکبر، دل کے اندر بغض، ان چیزوں کو بھی اپنے دل سے نکالنا چاہیے، ورنہ تو ان کا بھی محاسبہ ہوگا. اگلی آیت کے اندر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اگلی آیت کے اندر بتایا گیا کہ آمن الرسول، کہ رسول ایمان لائے، بما اس چیز پر، انزلہ جو نازل کی گئی، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور اہل ایمان بھی ایمان لائے. یہ بتایا کہ رسول کی یہ کیفیت ہے اور اہل ایمان کی بھی یہ کیفیت ہے کہ ان رسول کی طرف جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے رسول اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، جو اہل ایمان ہیں وہ بھی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی گئی کہ سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے. سود کی حرمت کا حکم آیا، شراب کی حرمت کا حکم آیا، نکاح طلاق کے بہت سارے مسائل آئے، اور اس کے علاوہ بہت سارے احکامات دیے گئے. اب یہ بتایا گیا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ کا جب بھی کوئی حکم آتا ہے، چاہے وہ حکم ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ حکم ان کو آسان محسوس ہو یا وہ حکم ان کو مشکل محسوس ہو، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے اس کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں. لیکن انسانوں کو ترغیب دینے کے لیے یہ بتایا گیا کہ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی وحی عطا فرمائی جاتی ہے
وہ خود اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں یا آپ کے نقش قدم پر چلنے والے جو اہل ایمان ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ہر نازل شدہ حکم کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ آمن الرسول، کہ رسول ایمان لاتے ہیں، بما انزل، اس پر، انزل جو اتارا گیا، الیہ ان پر، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور اہل ایمان بھی، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کل سب کے سب، آمن ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر۔ یہ جس کو ہم ایمان مجمل کہتے ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں کہ سب کے سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر۔ سب سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، پھر اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کے فرشتے موجود ہیں، وہ اللہ کی علیحدہ سے ایک مخلوق ہے، ایک نورانی مخلوق ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور سے بنایا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مختلف کام ان کے حوالے کیے۔ ان کا سب سے بنیادی کام تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید کے اندر مشغول رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے کئی سارے کام ان کے حوالے کیے ہوتے ہیں۔ کسی فرشتے کو بارشوں کا نظام حوالے کیا گیا ہے، کسی فرشتے کو وحی کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، کسی فرشتوں کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، کسی فرشتے کو روح کے قبض کرنے کا نظام اس کے حوالے کیا گیا ہے۔ تو یہ فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک معصوم اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو بھی حکم ملتا ہے وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔ تو ان تمام فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، یعنی ان فرشتوں کو ماننا یہ ضروری ہے۔ وَكُتُبِهِ اور اللہ کی تمام کتابوں کے اوپر ایمان لانا۔ ہم عمل قرآن کے اوپر کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تمام کتابوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ وَرُسُلِهِ اور اللہ کے تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے کسی ایک رسول کو مانا جائے اور اللہ کے دوسرے رسول کو نہ مانا جائے، جیسے یہودیوں نے کیا، جیسے عیسائیوں نے کیا۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ طرز عمل غلط ہے۔ اللہ کے جتنے رسول ہیں ان تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا یہ مومن ہونے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ کلن، کہ سب کے سب، آمن باللہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے تمام رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اور ان اہل ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں لا نفرق، کہ ہم نہیں تفریق کرتے، ہم نہیں جدائی کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے، اس کے جو بھی رسول ہیں سب کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، تمام ان انبیاء علیہم السلام پر ہمارا ایمان ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ ان میں سے کئی سارے انبیاء علیہم السلام کے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیے، کچھ کے واقعات کو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، اور جن کے نام نہیں ذکر کیے گئے لیکن ہمارا اجمالی سب پر ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، ہمارا ان سب کے اوپر ایمان ہے۔ ہم ان سب کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول سمجھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اللہ کے
رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ان سب کو اللہ کا برحق رسول سمجھتے ہیں، انبیاء سمجھتے ہیں، ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن بیان ہوتا ہے، جب ان کے سامنے شریعت کے احکامات بیان ہوتے ہیں، سمعنا تو یہ کہتے ہیں سمعنا کہ ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے سن بھی لیا، ہم مانتے بھی ہیں، ہم اطاعت بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی سرکشی نہیں کرتے، کوئی ضد نہیں کرتے، کوئی حیل اور حجت نہیں کرتے، بیچ میں کوئی بہانے نہیں تراشتے، بلکہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سمعنا، کہ جو ہمیں سنایا گیا ہم نے پوری توجہ سے سنا، واطعنا اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، غفرانک ربنا، اور پھر کوئی تکبر نہیں ہوتا اپنی دینداری کے اوپر، اپنی نیکی کے اوپر، بلکہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس سب کے باوجود بھی کہ ایمان بھی ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے، اور جو رویہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم اطاعت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، غفرانک، کہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ آخرت پر بھی ان کا عقیدہ ہوتا ہے، اور یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے پاس آنا ہے، ہم تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، ہم انسان ہیں، اگر ہم سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی ہم بھول جاتے ہیں تو ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، غفرانک ربنا، کہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ لا یکلف اللہ، کہ نہیں پابند بناتا اللہ نفسا، کسی بھی انسان کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق اور اس کی طاقت کے مطابق۔ یہ ان آیات کی تشریح ہے جو اس سے پہلے آیت گزری کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، کہ تم اگر کسی بات کو اپنے دل کے اندر بھی چھپاؤ گے تو اس بات کا بھی محاسبہ ہوگا۔ تو یہاں پر اس کی مزید وضاحت آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا، کہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا، اللہ پابند نہیں بناتا کسی بھی انسان کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ جو چیز انسان کے بس سے باہر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس چیز کا پابند نہیں بناتا۔ اب ذہن کے اندر خیالات کا آنا، دل کے اندر خیالات کا آنا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو ہو سکتا ہے کسی انسان کے دل کے اندر کوئی برا خیال آئے، لیکن اگر وہ اس خیال کو ترک کر دے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر کسی خیال کو جان بوجھ کر دل میں پیدا کیا جائے، پھر اس خیال کو پختہ کیا جائے، اس سے پختہ عزم بنا لیا جائے، تو اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ لا یکلف اللہ، کہ نہیں مکلف بناتا اللہ تعالیٰ نفساً، کسی بھی شخص کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت اور اس کی استعداد کے مطابق، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا اس نفس کے لیے، یعنی ہر شخص کے لیے، ما وہ ہے، کسبت جو اس نے کمایا، جو کسی بندے نے کیا، کسی نفس نے کیا تو وہ اس کا ہے، اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، وعلیہا، اور اس پر وبال ہے، ما اس چیز کا، اکتسبت جو اس نے کمایا۔ جس بندے کے جو کرتوت ہیں، جو اس کے عمل ہیں، اگر وہ اچھے عمل ہیں، ان اعمال کا اجر بھی اسی کے لیے ہے، اور اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے، اور اس کے مطابق ہر بندے کا محاسبہ ہوگا۔ اگر کوئی غیر اختیاری کوئی چیز ہے، کوئی انجانے کے اندر کوئی ایسا کام ہو گیا یا غیر اختیاری کوئی چیز ہے، تو اس میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے۔ لیکن جو کسب کرے گا، پورے ارادے اور اختیار سے جب کوئی انسان کوئی کام کرے گا، اگر وہ اچھا کام ہے تو لہا ما کسب، اس کو اسی کا اجر ملے گا جو کچھ اس نے کیا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اگر وہ غلط کام ہے تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر پڑے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اب اہل ایمان کی ایک کیفیت بتلائی گئی اور قرآن پڑھنے والے کو ترغیب دی گئی کہ تمہاری حالت اس طرح ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا رویہ اور تمہارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی کمیوں کوتاہیوں کی معافی انسان مانگے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا،
تو نہ مواخذہ کر ہمارا، تو نہ پکڑ کر ہماری، ان نسینا اگر ہم بھول جاتے ہیں، او اخطأنا یا ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے خطا بھی ہو سکتی ہے، ہم بھول بھی سکتے ہیں، اگر ہم بھول جاتے ہیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ربنا اے ہمارے رب، لا تو آخذنا تو مواخذہ نہ کر ہمارا، تو پکڑ نہ کر ہماری، ہمیں معاف فرما اگر ہم کوئی بھول جاتے ہیں اور یا ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید اہل ایمان دعا کرتے ہیں کہ ربنا ولا تحمل، کہ یا اللہ تو بوجھ نہ ڈال، علینا ہمارے اوپر، اسرن بوجھ، کہ تو نہ ڈال، علینا ہمارے اوپر، اسرن بوجھ، کما حملتہ جیسے تو نے بوجھ ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ہم سے پچھلی امتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ بوجھ ڈالا گیا، بڑے سخت احکامات دیے گئے۔ تو اہل ایمان جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ ہمارے اوپر اس طرح کا بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے بوجھ ڈال دیا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے کہ ایک انسان اہل ایمان قرآن کو ماننے والا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیری بڑی مہربانی ہے کہ تو نے ہمارے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالا، اس طرح کے سخت احکامات ہمیں نہیں دیے گئے جیسے ان لوگوں کو دیے گئے تھے جو ہم سے پہلے تھے۔ اور اس میں اشارہ کیا گیا بنی اسرائیل کی طرف کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑے سخت احکامات ملے تھے ان کی سرکشی کی وجہ سے اور ان کی بغاوت کی وجہ سے۔ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون بنایا تھا کہ اگر کسی کا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اب وہ کپڑا پانی سے پاک نہیں ہو سکتا، اس کپڑے کو کاٹنا پڑے گا یا اس حصے کو جلانا پڑے گا، پھر اس کے بعد جا کر وہ کپڑا وہ پاک ہوگا۔ اس کے علاوہ جو صدقہ ہے، اگر کوئی بندہ صدقہ کرے گا تو اس صدقے کو کوئی دوسرا مستحق انسان نہیں کھا سکتا، بلکہ اس صدقے کو اٹھا کر، اس چیز کو اٹھا کر کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے اور آگ آتی اور اس صدقے کی چیز کو جلا دیتی۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ اس بندے کا صدقہ وہ قبول ہو گیا۔ اگر کوئی صدقہ کرتا اور وہ اسی طرح پڑا رہتا، آگ نہ آتی، اسے نہ جلاتی، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ اس بندے کا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ، ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا رات کو تو صبح اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوتا کہ اس بندے نے رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے کہ ان سے گناہ ہو گیا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معافی تو مل گئی، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ تم ان لوگوں کو قتل کرنا ضروری ہے، بغیر قتل کے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ اتنے سخت احکامات تھے، تو ہم قرآن کو ماننے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، کہ اللہ تو ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال، اس طرح کا بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ جیسے تو نے بوجھ ڈالا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور تو نہ بوجھ ڈال ہمارے اوپر، ما اس چیز کا، لا طاقت لنا بہ جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اس چیز کا ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال، واعف عنا، اور یہ بھی دراصل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات ایسے دیے کہ وہ احکامات ہماری طاقت سے اور ہماری وسعت سے باہر نہیں، اور جہاں پر کوئی چیز ہماری طاقت سے باہر ہوتی ہے تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رخصت موجود ہے، اس کی رخصت کا طریقہ ہمیں تفصیل سے بتایا گیا کہ نماز کے اندر رخصت کا طریقہ کیا ہے، روزے کے اندر رخصت کا طریقہ کیا ہے، تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دراصل یہ شکر ہے۔ واعف عنا، یا اللہ تو معاف کر دے ہمیں، واغفر لنا اور بخشش فرما ہماری، وارحمنا اور تو رحم فرما ہمارے اوپر، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے، فانصرنا پس تو مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہ انکار کرنے والے ہیں اور جو کافر ہیں۔ ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں ان آیات کا۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، و ما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو گے، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، او تخفوہ یا اسے چھپاؤ گے، یحاسبکم
تو اللہ حساب لے گا تمہارا بھی اس کے بارے میں اللہ فیغفر پس وہ معاف کر دے گا لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا ویعذب اور وہ عذاب دے گا من یشاء جسے چاہے گا واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے آمن الرسول ایمان لاتے ہیں رسول بما اس چیز پر انزلہ جو نازل کی گئی الیہ ان کی طرف من ربہ ان کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور اہل ایمان بھی کل سب کے سب آمن ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر لا نفرقو اور وہ کہتے ہیں لا نفرقو کہ نہیں ہم جدائی کرتے فرق کرتے بین احد من رسلہ اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان وقالو اور وہ کہتے ہیں سمعنا کہ ہم نے سن لیا واطعنا اور ہم نے اطاعت کی غفرانک تو ہماری مغفرت فرما ربنا اے ہمارے رب و الیک المصیر اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے لا یکلف اللہ نہیں پابند بناتا اللہ تعالیٰ نفساً کسی بھی انسان کو الا وسعها مگر اس کی استعداد کے مطابق لہا اس کے لیے ما کسبت جو اس نے کمایا وعلیہا اور اسی پر وبال ہے مکتسبت ہر اس چیز کا اکتسبت جو اس نے کمائی ربنا اے ہمارا رب لا تو آخذنا تو نہ پکڑ فرما ہماری ان نسینا اگر ہم بھول جاتے ہیں او اخطأنا یا ہم خطا کر جاتے ہیں ربنا اے ہمارا رب ولا تحمل اور تو نہ ڈال علینا ہمارے اوپر اسرن بوجھ کما حملتہ جیسے تو نے بوجھ ڈالا تھا علی الذین ان لوگوں پر من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے ربنا اے ہمارا رب ولا تحملنا اور تو نہ بوجھ ڈال ہمارے اوپر ما ان چیزوں کا لا طاقت لنا کہ نہیں طاقت ہمارے اندر بھی ان چیزوں کے لیے واعف عنا تو معاف فرما ہمیں واغفر لنا اور بخشش کر ہماری ورحمنا اور رحم فرما ہمارے اوپر انت مولانا تو ہمارا مولا ہے تو ہمارا مددگار ہے فانصرنا پس تو مدد فرما ہماری علی القوم الکافرین کافر لوگوں کے مقابلے میں صدق اللہ العظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ 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 اللہ